السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نادیہ مسلمہ۔ آج ہم سیکھیں گے کہ نماز کو توڑ دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں، کون سے ایسے عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ قصدن یا بھولے سے نماز میں بول اٹھی تو نماز جاتی رہی۔ نماز میں آہ یا او یا اف یا ہائے کہے یا زور سے روئے تو نماز جاتی رہی۔ البتہ اگر جنت و دوزخ کو یاد کرنے سے دل بھر آیا اور زور سے آواز یا آہ یا اف وغیرہ بھی نکل جائے تو نماز نہیں ٹوٹی۔ بے ضرورت کھکھارنے اور گلا صاف کرنے سے جس سے ایک آدھ حرف بھی پیدا ہو جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ لاچاری اور مجبوری کے وقت کھکھارنا درست ہے اور نماز نہیں جاتی۔ نماز میں چھینک آئی، اس پر الحمدللہ کہا تو نماز نہیں گئی، لیکن نہ کہنا چاہیے۔ اور اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے نماز میں ہی اس کو یرحمکم اللہ کہا تو نماز جاتی رہی۔ قرآن شریف میں دیکھ دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں اتنی مڑ گئی کہ سینہ قبلے کی طرف سے مڑ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ کسی کے سلام کا جواب دیا اور وعلیکم السلام کہا تو نماز جاتی رہی۔ نماز کے اندر جوڑا باندھا تو نماز جاتی رہی۔ نماز میں کوئی چیز کھا لی یا کچھ پی لیا تو نماز جاتی رہی۔ یہاں تک کہ اگر ایک تل یا دھرا اٹھا کر کھا لے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر دھرا وغیرہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، اس کو نگل گئی تو اگر چنے سے کم ہو تب تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی۔ نماز کے دوران منہ میں پان دبا ہوا ہے اور اس کی پیک حلق میں جاتی ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ کوئی میٹھی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگی، لیکن منہ میں اس کا مزہ کچھ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ حلق میں جاتا ہے تو نماز صحیح ہے، کیونکہ وہ چیز اس کے منہ میں تو نہیں ہے، اس نے وہ کھائی اور اس کے بعد اس کو کلی کر دیا، لیکن یہ ہے کہ اس کا ذائقہ اگر حلق میں محسوس ہو رہا ہے تو اس سے نماز نہیں جائے گی۔ نماز میں کچھ خوشخبری سنی اور اس پر الحمدللہ کہہ دیا، یا کسی کی موت کی خبر سنی، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو نماز جاتی رہی۔ کوئی لڑکا وغیرہ گر پڑا یا کوئی بچہ گر پڑا، اس کے گرتے وقت بسم اللہ کہہ دیا تو نماز جاتی رہی۔ یہ عموماً ہم ماؤں کے جو ہے وہ منہ سے نکل جاتا ہے کہ اگر بچہ گر گیا ہے یا کچھ اس طرح، تو بسم اللہ ایک کامن سی بات ہے، ہم لوگ یوز کرتے ہیں، تو اگر نماز کے دوران ہمارے منہ سے نکل جائے گا تو اس سے نماز جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ نماز میں بچے نے آ کر دودھ پی لیا تو نماز جاتی رہی، البتہ اگر دودھ نہیں نکلا تو نماز نہیں گئی۔ اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کے الف کو بڑھا دیا اور اللہ اکبر کہا یا اللہ اکبر کہا تو نماز جاتی رہی۔ اسی طرح اگر اکبر کی بے کو بڑھا کر پڑھا اور اللہ اکبر کہا تو بھی نماز جاتی رہی۔ کسی خط یا کسی کتاب پر نظر پڑی اور اس کو اپنی زبان سے نہیں پڑھا، لیکن دل ہی دل میں مطلب سمجھ گئی تو نماز نہیں ٹوٹی۔ البتہ اگر زبان سے پڑھ لے گی تو نماز جاتی رہے گی، کیونکہ پھر الفاظ چینج ہو جائیں گے نا۔ نمازی کے سامنے سے اگر کوئی چلا جائے یا کتا، بلی، بکری وغیرہ کوئی جانور نکل جائے تو نماز نہیں ٹوٹی، لیکن سامنے سے جانے والے آدمی کو بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے ایسی جگہ نماز پڑھنا چاہیے جہاں آگے سے کوئی نہ نکلے اور پھرنے چلنے میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ مطلب یہ کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کے سامنے سے کوئی انسان یا جانور گزر جاتا ہے تو اس سے پڑھنے والے کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر نماز ادا کریں کہ جہاں پر آنے جانے کا رستہ نہ ہو، لیکن ایسی جگہ پر بھی نہ مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں کہ جہاں دوسروں کو تکلیف ہو کہ انہیں وہاں سے گزرنا ہے یا آنے جانے میں مسئلہ ہو، تو ہمیں ایسی جگہ بھی وہ جگہ چوز کرنی ہے کہ جہاں پر دوسروں کو بھی ایذا نہ پہنچے اور ہماری جو ہے وہ نماز بھی قائم رہے۔ اور اگر ایسی الگ جگہ کوئی نہ ہو تو اپنے سامنے کوئی لکڑی
کا جو ہے اسٹک وغیرہ جو کم سے کم 1 ہاتھ لمبی اور 1 فنگر جتنی موٹی ہو، اور اس لکڑی کے پاس کو کھڑی ہو اور اس کو بالکل ناک کے سامنے نہ رکھے بلکہ دائیں یا بائیں آنکھ کے سامنے رکھے، اور اگر لکڑی نہ گاڑے تو اتنی ہی اونچی کوئی اور چیز سامنے رکھ لے تو اب سامنے سے جانا درست ہے، کچھ گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہمیں مل رہی کہ وہاں آنے جانے کا رستہ یا جو گھر کے دوسرے افراد ہیں وہ وہاں سے ان کی گزرنے کی ہی جگہ ہے اور گزرنے والے کو گناہ ہوتا ہے، نماز تو فاسد نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ گزرنے والے کو وہاں سے جو ہے ان کو وہ گناہ گار ہوں گے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ یا تو اپنے سامنے ایک لکڑی جو ہے وہ گاڑ لیں زمین میں، اور اگر اس طرح کا تو آج کل گھروں میں عموماً نہیں ہو پاتا تو کوئی ایسی چیز اپنے سامنے رکھنی چاہیے جس کی لمبائی 1 ہاتھ جتنی لمبائی ہو اور تقریباً وہ اتنی چیز ہو کہ جیسے ایک انگلی کے برابر اس کی موٹائی ہو۔ ایسی کوئی بھی چیز اپنے سامنے کھڑی کر لیں، لیکن اسے بالکل ناک کے سیدھ میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے کہ مصلے کے بالکل بیچ میں آپ وہ چیز رکھ لیں، نہیں، اس کو اپنے دائیں طرف یا بائیں طرف جو ہے آنکھ کے دائیں طرف یا بائیں آنکھ کی طرف جو ہے اس چیز کو کھڑا کر لیں۔ اس سے پھر یہ کہ اگر کوئی گزرے گا بھی تو اس سے نہ آپ کی نماز جائے گی اور نہ ہی سامنے والے کو گناہ ملے گا۔ کسی ضرورت کی وجہ سے اگر قبلے کی طرف 1 آدھ قدم آگے بڑھ گئی یا پیچھے ہٹائی لیکن سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھرا تو نماز درست ہوگی، لیکن اگر سجدے کی جگہ سے آگے بڑھ جائے گی تو نماز نہ ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔